بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت اندھے منہ پڑھ کر سو جاتا ہے، یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس پر جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا؟ کیا یہ ان کا شکاری کتا تھا؟ یہ اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ جب دشمن نے دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی۔ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین جانور قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں کسی اور مخلوق میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہا ہوں، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں، مگر مجبوراً اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود یہ فیصلہ کیجئے، کیا یہ سب باتیں، یہ سب عادتیں جسے ہم اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں اس میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادت یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جا کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا روز کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا اللہ، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا،
اتنی مثالیں دے کر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کہف کے کتے نے صرف اپنی ایک عادت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جسے میرے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر ہم اپنی صرف ایک فطرت ہی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین میرا اللہ صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اسے مغفرت کے لیے رابطہ کرے؟ کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو دوستو سوچئے گا ضرور، اور اگر ہو سکے تو عمل کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔